بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام کر ارشاد فرمایا، اے معاذ خدا کی قسم میں تجھے محبوب رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے معاذ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد نہ چھوڑنا تم تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ تو ان کلمات کو کہے کہ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے پر، شکر کرنے پر اور اچھی عبادت کے کرنے پر۔ تو اس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے کہنے کی وصیت فرمائی۔ یہ کلمات بہت ہی جامع کلمات ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ان کو کہنا۔ اس میں جو آیا علی ذکرکا، اللہم اعنی علی ذکرکا، ذکر میں قرآن بھی داخل ہو گیا اور اس کے علاوہ تمام اذکار بھی اس کو شامل ہو گئے۔ پھر فرمایا وشکرکا، کہ انسان اللہ کی عطا کردہ تمام ہی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، خواہ اس نعمت کا تعلق دنیاوی امور سے ہو یا اخروی یا ظاہری یا باطنی۔ اللہ کی اتنے نعمتیں ہیں کہ انسان شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تب بھی شمار نہیں کر سکتے، بلکہ ایک ایک نعمت میں اتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں کہ ان کو آدمی گن نہیں سکتا۔ مثلا ایک نعمت آنکھ ہی دیکھ لیں، اب اس آنکھ میں بے شمار نعمتیں پوشیدہ ہیں جس کو انسان شمار نہیں کر سکتا، تو اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں۔ وحسن عبادتک، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کو اس کے شرائط اور آداب کا خیال کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ اخلاص کی صفت کے ساتھ پورا کیا جائے، پھر بعد میں لوگوں کو جتلایا نہ جائے، کیونکہ جتلانے سے عبادت کا حسن نہیں رہتا، بلکہ وہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہوتی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تشہد میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے اور کہے، اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کی برائی سے۔ تو اس روایت میں لفظ فلیستعذ اور بعض دوسری روایات میں کل ہے یا فل یا قل کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یعنی یہ دونوں بھی امر ہی کے صیغے ہیں، تو اسی لیے طاؤس وغیرہ کے نزدیک تشہد میں درود پڑھ لینے کے بعد یہ دعا پڑھنا واجب ہے، مگر جمہور علماء اس کو مستحب فرماتے ہیں اور ان جیسی روایات کو وہ تنبیہ وغیرہ پر محمول فرماتے ہیں۔ بہرحال اس میں سب سے پہلے جس چیز سے پناہ مانگی گئی وہ ہے عذاب جہنم۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں پر قیامت کے دن کافروں اور فاسقوں کو عذاب دیا جائے گا۔ عذاب جہنم کو سب سے مقدم اس کی اہمیت کی بنا پر کیا گیا کہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ اس سے پناہ مانگی جائے۔ پھر فرمایا
عذاب القبر یعنی قبر کا عذاب۔ تو قبر کا عذاب جو ہے یہ اہل سنت والجماعت اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، مگر معتزلہ وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کے اشارے اور عذاب قبر پر احادیث متواترہ کی وجہ سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر فرمایا من فتنۃ المحیا والممات، یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، کیونکہ موت کے فتنے میں عذاب قبر بھی داخل ہے، اور فتنۃ المحیا میں یعنی زندگی کے فتنے میں وہاں پر دجال بھی داخل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عذاب قبر اور فتنہ مسیح دجال کو اس کی اہمیت اور سخت ہونے کی وجہ سے دوبارہ بیان فرمایا۔ تو من شر فتنۃ المسیح الدجال جو ہے یہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگی۔ دجال کے لیے مسیح کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، مگر جہاں پر شر وغیرہ کی قید ہو تو وہاں دجال مراد ہوگا، جیسے کہ اس حدیث میں بتایا گیا مسیح الدجال تو من شر فتنہ، تو شر کی قید لگی تو یہاں پر یہ دجال مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہمیں اپنی پناہ دے دے کہ ہم ان تمام باتوں سے بچ جائیں۔ یہ بہت مشکل واقعات ہیں، جب جو دجال ہے وہ بہت مشکل چیز ہے، کیونکہ انسان کو بہت فتنے میں مبتلا کرے گا، اس لیے اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس دعا کی، اس لیے فرمایا کہ اس کو نماز میں تشہد کے بعد پڑھا جائے، تو یہ پڑھنا مستحب ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تشہد اور سلام کے درمیان آخر میں یہ کلمات پڑھتے کہ اللہ میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کو معاف فرما، جو میں نے زیادتی کی اسے معاف فرما، اور ان گناہوں کو معاف فرما جنہیں آپ مجھ سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس دعا میں بھی ایک طرح کا استغفار ہے کہ اللہم اغفر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیوں کرتے تھے؟ آپ کے تو تمام گناہ معاف تھے، یعنی اگلے پچھلے تمام گناہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیوں کیا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ استغفار کے بارے میں یہ ہے ان اللہ یحب التوابین، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مزید محبوب بننا چاہتے تھے، تاکہ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت کے درجے مل جائیں، تو اس لیے آپ توبہ کرتے، استغفار کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے اس طرح سے استغفار فرماتے۔ پھر فرمایا ما قدمت وما اخرت، یعنی جو گناہ پہلے ہوئے، جو گناہ بعد میں ہوں گے، یعنی تمام گناہ جو انسان کی زندگی میں کیے وہ معاف کر دیں۔ تو پھر فرمایا انت المقدم، اس کا مطلب یہ کہ جس کو اللہ مدد اور اس کی توفیق دینا چاہتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اور اس کو مقدم کر دیتے ہیں۔ وانت المؤخر، جس کی اللہ مدد چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بندہ جو ہے وہ مؤخر پیچھے رہ جاتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم
युक्सिरु अन यक़ूल फ़ी रुकूइही व सुजूदी सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदे में ये कलिमात पढ़ा करते थे। ए अल्लाह, हमारे परवरदिगार, आप पाक हैं और तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं। ए अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। तो अहादीस में रुकू या सजदे में दुआ मांगने का जो हुक्म है, पहले इसकी वजाहत समझ लेनी चाहिए कि दुआ की दो किस्में हैं। नंबर एक, अल्लाह जल्ल शानु की हम्द व सना और तकबीर करना। नंबर दो, अपने मतलब और मुराद अल्लाह से मांगी जाए। और अहादीस में जो हुक्म है दुआ मांगने का, तो वो इन दोनों किस्मों को शामिल है। मगर अहनाफ ये फरमाते हैं कि रुकू और सजदे में तस्बीहात को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि दूसरी रिवायत में आता है जिसका तर्जुमा ये है कि जिस शख्स को मेरे ज़िक्र करने ने मुझसे सवाल करने से रोका, तो मैं इस शख्स को इस चीज़ से जो मांगने वालों को देता हूँ इससे बेहतर दूंगा। और बाज़ मुहक्किकीन अहनाफ फरमाते हैं कि नवाफिल में तो ये दुआ मांगनी चाहिए, दुआ मांगी जा सकती है, मगर फ़राइज़ में सिर्फ तस्बीहात पर ही इक्तफ़ा करना चाहिए। और हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस दुआ के बारे में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को नमाज के अलावा भी पढ़ते थे, यानी ये दुआ नमाज के अंदर भी पढ़ी जा सकती है, रुकू और सजदे में, और नमाज के अलावा भी पढ़ी जा सकती है। व अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूलु फ़ी रुकूइही व सुजूदी सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। उन्हीं से यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सुजूद में ये कलिमात पढ़ा करते थे। सुब्बूहुन यानी बड़ा बेऐब और पाक और मुक़द्दस ज़ात है, परवरदिगार है फरिश्तों और जिब्राइल का। सुब्बूह इसको सीन के पेश के साथ भी पढ़ा जाता है और सीन के ज़बर के साथ भी, यानी दोनों तरह पढ़ सकते हैं, मगर इसको पेश के साथ पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, यानी सुब्बूहुन। ये अल्लाह के सिफाती नामों में से है। अक्सर उलमा की यही राय है, लेकिन बाज़ उलमा या जैसे इब्ने फ़ारिस रहमहुल्लाह और ज़ुबैरी रहमहुल्लाह, इनकी राय ये है कि ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। सुब्बूह के माना है वो ज़ात जो तमाम नकाइस और शिरक से यानी शरीक होने से पाक हो, और हर चीज़ से जो अल्लाह के शायान शान नहीं है उससे पाक हो। कुद्दूस इसके माना भी पाक होने के आते हैं। सुब्बूह और कुद्दूस इनके माना करीब करीब एक ही हैं। तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि कुद्दूस सुब्बूहून की मज़ीद ताकीद के लिए लाया गया, और बाज़ फरमाते हैं कि सुब्बूह से मकसूद अल्लाह की ज़ात का तमाम नकाइस से पाक होने को बयान करना है, और कुद्दूस से मुराद अल्लाह की सिफ़ात में हर किस्म के नकाइस से पाक होने को बयान करना है। फिर फरमाया रब्बुल मलाइकति वर रूह। मलाइका तो फरिश्तों को कहते हैं, और रूह के कई माना बयान किए गए। तो इससे हमने तर्जमे में भी इससे मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लिए हैं, क्योंकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अमूमन रूह से जो है तशबीह दी गई। जैसे कुरान पाक में भी इनके लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और बाज़ ये फरमाते हैं कि इससे मुराद कोई ख़ास फरिश्ता है जिसका नाम रूह है। वान इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़अम्मा रुकूअ फ़अज़्ज़िमू फ़ीहि रब्ब अज़्ज़ व जल व अम्मा सुजूदु फ़ज्तहिदू फ़िद्दुआइ फ़क़मिनुन अन युस्तजाब लकुम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुकू में अपने रब की ताज़ीम करो और सजदे में खूब अच्छी तरह से दुआ करो,
یہ مقام دعا کی قبولیت کے لیے بہت مناسب ہے۔ تو اس میں فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، تو اس کا مطلب محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو، کیونکہ اس میں رب کی خوب تعظیم کو بیان کیا گیا کہ کم از کم 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے اور اس سے زیادہ پڑھنا مستحب ہوگا۔ پھر فرمایا وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، یعنی سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، تو اس میں انسان اپنی انکساری اور ذلت کو بیان کرتا ہے۔ بندے کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، تو اس حالت میں آدمی جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار اس کے علاوہ تسبیح اور تقدیس کے کلمات اور کچھ دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے، اور زیادہ تر رات کے نوافل میں، خاص کر تہجد کے نوافل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے میں اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا تم زیادہ دعا کرو۔ تو اس میں سجدے کی حالت میں دعا کرنے کا فرمایا گیا۔ تو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ نوافل میں، یعنی نوافل جب پڑھ رہے ہوں تو اس کے سجدوں میں دعائیں کرنی چاہیے، اور وہ دعا عربی میں ہو، اردو وغیرہ یا کسی اور زبان میں وہ دعا نہ ہو۔ بہرحال اس میں سجدے کی حالت کے بارے میں فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ پاک کے اس حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس حالت میں انسان اپنی تذلیل بیان کر رہا ہوتا ہے اللہ جل شانہ کے سامنے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، صرف تو ہی تو سب چیز ہے۔ تو اللہ کی بڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور انسان کی تذلیل۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلے عبادت کی گئی وہ یہ تھی کہ حضرت آدم نے سجدہ کیا تھا، تو یہ پہلی عبادت ہے، اور یہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا سجدوں کی کثرت کرو، یعنی جس نے اللہ کا قرب لینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل کرنی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ نوافل وغیرہ پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان دعاؤں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔